ایک بات بتاتا ہوں، کیمیائے سعادت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 259، وہاں پر یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، یہ تینوں مقدس چہرے، بارونق چہرے، ہر ایک لاجواب ہے۔ عبداللہ کو دیکھو تو لاجواب ہے، حسین کو دیکھو تو سبحان اللہ، حسن کو دیکھو تو نبی کی یاد آ جائے۔ ایسے چہرے اکٹھے ہو کر اب کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سفر کے لیے چلے، کوئی دنیا کا سفر نہیں تھا، کوئی دوسرا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ تینوں اکٹھا ہو کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کس لیے؟ حج ادا کرنے کے لیے۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ حج ادا کرنے کے لیے، تینوں ایک ساتھ جا۔ مکے سے سفر ہوا مدینے کی طرف، تینوں نکل پڑے۔ اب جس گاؤں سے گزرتے، گاؤں والوں کی قسمت چمک جاتی، جو کبھی نہ نکلتا وہ بھی گھر سے باہر نکل جاتا۔ کس لیے؟ ان مقدس چہروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب کسی گاؤں یا شہر سے گزرتے نا، تو ادھر سے جیسے ہی گزرتے ہنگامہ ہو جاتا، آوازیں اٹھنے لگتی۔ اتنے بارونق چہرے آج تک نہیں دیکھے تھے جتنے آج ہمارے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ آوازیں اٹھنے لگتی، جو کبھی نہ جھانکتا باہر وہ بھی کھڑکی کھول کے دیکھتا کہ آخر ایسے کون سے چہرے ہیں، اور وہ بھی جب دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایسی مقدس ہستیاں جا رہی ہیں، قسمت سفر بھی ناز کرتا، راستہ بھی ناز کرتا، شہر بھی ناز کرتے، جہاں قدم رکھ دیتے نواسۂ رسول جا رہے ہیں، جنت کے مالک جا رہے ہیں۔ معمولی بات تھوڑی ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حسن یہاں سے اوپر کو میری طرح ہے۔ نبی نے فرمایا یہاں سے اوپر کا حصہ حسن کا میری طرح ہے، اور یہاں سے نیچے کا حصہ حسین کا میری طرح ہے۔ اب یہ جدھر سے گزرتے چال دیکھتے تو جنہوں نے دیکھا ہوتا وہ کہتے یہ چال معمولی نظر نہیں آ رہی ہے، امام حسین کی چال کو دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی چہرے کو دیکھتا امام حسن کے تو کہتا یہ چہرہ معمولی نہیں لگ رہا ہے، جو ہم نے کبھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا ہو بہو ایسے ہی چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب جس گاؤں جس گلی سے گزرتے ہنگامہ ہو جاتا۔ ایک یہی سفر اسی طرح کا ایک اور ہوا تھا۔ یہ آج حسن کے ساتھ حسین ہے اور عبداللہ ابن جعفر ہیں۔ ایک سفر اور مجھے یاد آتا ہے، یہی راستہ ہے مکہ اور مدینے کے بیچ کا، فرق بس اتنا ہے کہ ادھر سے یہ مدینہ سے تینوں ہستیاں چلی ہیں مکہ کے لیے، اور آج سے کئی سال پہلے ایک سفر اور ہوا تھا کہ اس میں صدیق اکبر ساتھ ہے، ہجرت کی رات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ وہ ادھر سے تھا، یہ ادھر سے ہے۔ وہ مکہ سے مدینہ کا تھا، یہ مدینہ سے مکہ کا ہے، اور کنڈیشن ایک ہی ہے۔ بات یہ ہوئی کہ میں آپ کو بتا دوں، جب نبی کے ساتھ صدیق اکبر چل رہے تھے، چلتے چلتے اچانک میں صدیق اکبر نے یعنی شکایت کی، حضور پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس لگنے لگی ہے، شدت سے حلق سوکھنے لگا ہے، میرے آقا بہت زور سے پیاس لگ رہی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا میرے پاس پانی نہیں ہے، نبی نے یہ نہیں کہا میں پانی نہیں دے سکتا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس طرح سے ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ کہ اٹھ جائے تو چاند پھٹ جائے، وہ ہاتھ کہ اٹھ جائے تو سورج پلٹ کے واپس آ جائے، وہ ہاتھ کے اشارہ کر دے تو درخت چلنے لگے، وہ ہاتھ کہ اگر اشارہ کر دے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ ہاتھ اٹھا، نبی نے فرمایا گاؤں کی طرف، گاؤں آ رہا تھا آگے سامنے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ دیکھو ایک گاؤں نظر آ رہا ہے، وہ گاؤں بھی قسمت والا ہوگا جس کی طرف ہاتھ اٹھا کے نبی نے اشارہ کیا ہوگا۔ وہ دیکھو گاؤں نظر آ رہا ہے، اس کے باہر ایک گھر نظر آ رہا ہے۔ اب ٹھیک اسی طرح ذرا دونوں کو ملا لو، یہ ادھر سے اور وہ ادھر سے۔ اب امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر، اب یہ تینوں چل رہے ہیں۔ جس اونٹ پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا تینوں کا، حضرت عبداللہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، تینوں کا سامان جس اونٹ پہ رکھا ہوا تھا وہ اونٹ کہیں غائب ہو گیا۔ اب اللہ بہتر جانے کیسے غائب ہو گیا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، راز ہے، کیونکہ یہ سبب بنتا ہے۔ اونٹ غائب ہوا تو کوئی کمال ہونے کا سبب بنا ہے، صدیق کو پیاس لگی ہے، کوئی کمال ہونے کے لیے پیاس لگی ہے۔ اب ادھر حضرت جعفر نے امام حسن سے چلتے چلتے کہا، بھائی او بھائی ذرا سنو تو صحیح یار، کیا آپ کو پیاس نہیں لگ رہی ہے؟ مجھے تو بڑی زور سے لگ رہی ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ نے امام حسن سے کہا، حسین سے کہنے، امام حسین سے کہا، حسن بڑے بھائی تھے، ان سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اے بھائی مجھے تو بہت زور سے پیاس لگ رہی ہے، کیا تمہیں نہیں لگ رہی ہے؟ تو امام حسین نے کہا مجھے بھی لگ رہی ہے، مگر بھائی سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، بھائی سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کربلا میں لوگ کہتے ہیں حسین کو پانی نہیں ملا، اللہ کی قسم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ٹھنڈی سانس لے کے بتاؤ کہ حسین کا بیٹا
ہندوستان کا راجا جب سارے انا ساگر کو کانسے میں بلا سکتا ہے تو ہمارا وجدان کہتا ہے حسین بھی اپنے خیمے میں نہر فرات کو بلا سکتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ غریب نواز نے بلا لیا تھا، حسین نے بلایا نہیں۔ اگر بلا لیتے تو دنیا کا کوئی طاقت، کوئی پاور اس پانی کو روک نہیں سکتا تھا جسے حسین بلاتے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں توجہ ادھر۔ اب کہا کہ ہاں پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ادھر امام حسین اور حضرت عبداللہ نے حضرت امام حسن سے شکایت کی کہ بھائی جان جعفر کو بھی عبداللہ کو بھی پیاس لگ رہی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے اور بہت زور سے لگ رہی ہے۔ وہ پانی کا اونٹ نہ جانے کہاں کھو گیا، وہ جس پہ سامان رکھا تھا وہ نہ جانے کدھر چلا گیا۔ میرے بھائی بہت زور سے پیاس لگ رہی ہے۔ تو آپ ذرا واقعے کو ملائیے، جس طرح صدیق اکبر کے کہنے پر نبی نے انگلی اٹھائی تھی، وہ دیکھو گاؤں نظر آ رہا ہے، اس کے باہر ایک گھر نظر آ رہا ہے، اس گھر میں چلتے ہیں۔ تاریخ دوبارہ اسی واقعے کو دوہرا رہی ہے۔ امام حسن نے ٹھیک اسی طرح ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا وہ دیکھو گاؤں نظر آ رہا ہے، گاؤں کے باہر گھر نظر آ رہا ہے، چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ وہی ادا نظر آ رہی ہے جو مصطفیٰ میں نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ بالکل آپ واقعے کو ملا کے دیکھیں۔ اللہ اللہ۔ اب امام حسین کہتے ہیں ہم ادھر سے چل رہے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم ہی اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، مگر معاملہ یہ تھا کہ اس گھر والا ہمیں بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک عورت تھی، اور اللہ اللہ قسم خدا کی اسی طرح بالکل جب نبی نے کہا نا وہ گھر جو ہے، اسی طرح اس گھر میں بھی ایک عورت تھی اور وہ بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ لکھا ہے کہ وہ گھر والی عورت جس میں نبی نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اب اس عورت نے جو ان دو مسافروں کو دیکھا تھا نا، ابو بکر صدیق اور ہمارے نبی کو، تو اب وہ التجائیں کر رہی تھی دامن اٹھا کے، او دنیا کو بنانے والے، بڑے قافلے گزرے یہاں سے، ہزاروں لوگ گئے یہاں سے، آنے جانے والوں کی مجھے کوئی پرواہ آج تک نہیں تھی، مگر ان دونوں کی بہت پرواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے میرا مہمان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولو یار نبی ہمارے گھر کے مہمان بنا، ایک لمحے کے لیے ان دونوں کو میرے گھر کا مہمان بنا دے۔ اللہ اللہ۔ ٹھیک اسی طرح آج ان تینوں کو دیکھ کر اس گھر کی مالکن نے بھی یہی دعا کی، اے کائنات کو بنانے والے، ایسے مقدس چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، اگر تو مجھ پہ مہربان ہے تو ان مقدس ہستیوں کو میرے دروازے تک پہنچا دے، میری قسمت کی معراج ہو جائے اگر یہ آ جائے۔ اب اللہ اللہ، وہ جس نے نبی کے لیے درخواست کی تھی، یہ جس نے امام حسن و حسین کے لیے درخواست کی تھی، لفظ دونوں کے ایک ہیں، معاملہ دونوں کا بالکل ایک ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ وہ راستہ جو گاؤں کی طرف جاتا تھا، آپ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی سمجھ لیجئے بالکل سیم بات ہے کہ وہ راستہ، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، آپ چاہے پیچھے والا سمجھ لیں یا یہ امام حسن و حسین والا سمجھ لیں، بالکل ایک۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ راستہ جو بڑا والا گاؤں کی طرف جاتا تھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا راستہ کٹ کے میرے گھر کی طرف آتا تھا، میری خوشی حیرت کی انتہا نہ رہی، اللہ نے میری دعا سن لی، وہ بڑے راستے کو چھوڑ کر اسی راستے پر چل پڑے جو میرے گھر کے دروازے تک آتا تھا۔ اب آپ چاہے پیچھے والا سمجھ لیں یا آگے والا سمجھ، دونوں ہی حیرت کی انتہا نہ رہی میرے دروازے کی طرف۔ اللہ اللہ، میں جلدی سے دروازے پہ، ابھی یہ مکان کی چھت پہ تھی، جلدی سے اتر کے نیچے آئی، دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر آ کے اب آپ کوئی بھی سمجھ لیں، وہ نبی والا سمجھ لیں یا حسین والا سمجھ لیں، سیم ٹو سیم، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب ادھر آ کے دروازے پہ دستک دی، آپ چاہے وہ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں، دروازے پہ دستک دی، بوڑھی عورت نے کہا آ جاؤ، یہ دروازہ ہی نہیں کھلا ہے، تمہارے لیے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور میری قسمت، میں نے تو تمہاری مہمانی اللہ سے مانگی ہے اور اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ اب امام حسین نے کہا سبحان اللہ، وہ عورت تو کہتی ہے قسم خدا کی، چاہے آپ ادھر والا دیکھیں یا ادھر والا دیکھیں، دونوں واقعی سیم ہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ اللہ، میں نے آج تک اتنے بارونق چہرے نہیں دیکھے تھے، دور سے دیکھا حسین لگ رہے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دور سے دیکھتے اچھی لگتی ہیں، مگر جب قریب جا کے دیکھتے تو اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کا چہرہ دور سے دیکھو بہت اچھا لگتا ہے، قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہاں پر مسا ہے، یہاں پر دھبا ہے، یہاں پر کٹا ہے، یہاں پر پھٹا ہے، مگر یہ سب دور سے نظر نہیں آتا۔ مگر وہ عورت کہتی ہے آپ دونوں کو ملا لے، کسی کو بھی کہہ لے، واقعات دو ہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ وہ کہتی ہے عورت اللہ کی قسم کہ چہرے بہت دیکھے تھے، دور سے دیکھتے اچھے لگتے تھے، قریب آتے اتنے اچھے نہیں لگتے تھے، مگر ان چہروں کا کمال یہ تھا، دور سے دیکھے تو اچھے لگے، قریب سے دیکھے تو اور اچھے لگے، اور اچھے لگے، اللہ اللہ، اور اچھے لگے قریب سے۔ وہ بڑی عورت کہتی ہے دل یہ چاہتا تھا کلیجہ بچھا دوں ان کے راستے میں، سبحان اللہ، اللہ اللہ، کلیجہ بچھا دوں، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا اجازت سے اپنے بھائی کی، حسن کی، کہ بڑے بھائی سوال کریں کہ کرو، سبحان اللہ، اتنا ادب تو ہونا چاہیے۔
بڑے بھائیوں کا ہمیں بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ جھلکیاں نظر آنی چاہیے. امام حسین نے کہا کہ بڑی بھی آج ہم تمہارے دروازے پر کوئی سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. اب نبی کے نوازے سوال کرنے گئے؟ حقیقت تو یہ ہے یہ کسی کو مالا مال کرنے گئے. ہاں سوال کرنے نہیں، مالا مال کرنے گئے. گاؤں سے باہر ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی، چھوٹا سا گھر، غربت کے آثار بہت صاف نظر آ رہے تھے. آپ نے کہا بہت زور سے پیاس لگی ہے، ہم تینوں کو کچھ پینے کے لیے ملے گا؟ بوڑھی عورت نے کہا اور زیادہ تو کچھ نہیں ہے، آج اگر میرے گھر میں کچھ بھی ہوتا سب تمہارے سامنے پیش کر دیتی. ہاں یہ بکری ہے، اس کا دودھ دو کے دیکھتی ہوں کتنا نکلتا ہے. اب ایک کے برابر ہو تو ایک ایک گھونٹ پی لینا، تھوڑا زیادہ ہو تو دو دو پی لینا. حیرت کی انتہا نہ رہی، جب بکری دودھ دونے کے لیے وہ بیٹھی تو اتنا دودھ دعا کہ تینوں نے پیٹ بھر کے پی لیا. سبحان اللہ. اب وہ بوڑھی عورت کبھی بکری کو دیکھتی ہے، کبھی ان تینوں کو دیکھتی ہے، اتنا تو اس نے آج تک نہیں دیا تھا، آج اتنا کیسے دے رہی ہے؟ تو مشیت الہی جواب دے رہی ہے، آج تک تیرے دروازے پہ حسن و حسین بھی تو نہیں آئے تھے، آج پہلی بار آئے ہیں. یہ کھانے نہیں آئے، کھلانے آئے. اچھا اب ادھر پیچھے چلے جائیں آپ نبی والے واقعے میں، اس میں بھی ویسا ہی ہے. اب نبی نے اپنا ہاتھ جب اس بکری کی پشت پہ رکھا، وہ بیمار تھی، ہاتھ رکھتے ہی کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ. نبی نے کہا کہ دودھ دو اور دونا شروع کیا. ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا. بوڑھی عورت کہتی ہے اب گھر میں کوئی برتن ہی نہیں رہا، تو میرے نبی نے کہا جو بڑا برتن ہو وہ بھی لاؤ. تو ایک بڑا سا ڈول اٹھا کے لائی، جو عادت کے خلاف، قانون کے خلاف اور مرضی کے خلاف بڑا ڈول اٹھا کے لائی. عرض کرتی ہے وہ آنے والے مقدس مہمان، نبی کو جانتی نہیں تھی کہ اب تو یہی برتن بچا ہے اور کچھ نہیں بچا. نبی نے کہا لائی سے بھی لاؤ. سبحان اللہ. دونا شروع کیا، وہ بھی بھر گیا. سبحان اللہ. وہ بھی بھر گیا، پڑوسیوں کے برتن بھی بھر گئے، اور میرے نبی خود بھی پیا اور اسے بھی پلا کے واپس چلے گئے. اب اسی طرح سے امام حسن و حسین نے پیا، خوب پیا. اور پھر آپ نے کہا سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے تو بتاؤ. پھر آپ نے کہا پانی تو نے پلا دیا مگر بھوک بھی بڑی زور سے لگی ہے، کچھ ہے؟ بھوک بھی بہت زور سے لگی ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اچھا تم اگر مانگو تو دل بھی دے دے. ارے یہ کھانا کیا ہے؟ یہ ایک ہی بکری ہے جس سے ہماری زندگی کی امیدیں وابستہ ہے. ہماری بھوک پیاس کا انتظام یہی ہے. کبھی دودھ بیچ کے کھجور کھا لیتے ہیں، کبھی اسی کے دودھ سے گزارا کر دیتے ہیں. لیکن اے مہمانوں، قسم ہے تمہیں جب تم نے سوال کیا ہے تو آج اپنی بھوک کو پورا کر کے جانا. لو اس بکری کو ذبح کرو اور اسی کو تناول فرما لو. اب اتنا جگر بھی تو ہو دینے والوں کے پاس ہے نا، تبھی تو آگے کے دروازے کھلیں گے نا. آج تو ایک آدمی کا کھانا بھاری پڑ جاتا ہے لوگوں پہ، آئیں کائیں کرتے ہیں ادھر ادھر کو بچنے کی. بہرحال اب اس بوڑھی عورت نے بکری کو دے دیا. امام حسن نے، امام حسین نے، حضرت عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے بکری کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اسے کھایا، اور کھانے کے بعد بوڑھی کو بھی کھلایا. اور اس سے کہا تو نے ہمیں پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ کہ بس تو اتنا سمجھ لے ہم قریشی ہیں. سبحان اللہ. ہم قریشی ہیں. بوڑھی عورت کہتی ہے ابھی تک تو نہیں پہچانا تھا مگر اب جان پہچان ہو گئی ہے. ان چہروں کو زمانے میں کہیں بھی دیکھوں گی تو پہچان لوں گی. تمہاری رنگت میری نگاہوں میں اتر گئی ہے، کلیجے میں بیٹھ گئی ہے، تمہیں صبح قیامت تک نہیں بھول پاؤں گی. آپ نے کہا بس تو اتنا سمجھ لے کہ ہم قریشی ہیں اور تو یہیں رہنا، ہم حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تجھ سے ضرور ملیں گے اور تیرا حق ادا کریں گے. ہاں کیونکہ ہم کسی کا ادھار زیادہ دیر رکھتے نہیں ہیں. اتنا کہا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. اب یہاں سے آگے کیا ہوا؟ بڑا دلچسپ واقعہ بھی باقی ہے، مجھے یاد دلائیے گا، کیونکہ ابھی تو اس بوڑھی کی داستان سنی ہے. اب امام حسن و حسین کی تو باقی ہے. اس نے اپنی بکری جو گھر کا سرمایہ تھا قربان کر دیا. بتلا امام حسین نے کیا دیا، یہ دیکھنا ہے. اب اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اگلے جمعہ تک مہلت عطا فرمائے انشاءاللہ.